الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا آدم بین الماء والطین ورحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وعلی آلہ طیبین وصحابہ طاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے کا حکم تو سب کو دیتا ہے، لیکن شاید توفیق کسی کسی کو دیتا ہے۔ جس کو توفیق ہوتی ہے وہی پڑھتا ہے۔ کئی محفل میں بیٹھ کر بھی نہیں پڑھتے، توفیق نہیں ہے بھائی۔ جس کو توفیق ہے ایک دفعہ اچھی طرح سے پڑھے، درود شریف پڑھے۔ و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ درود شریف کی بہت برکتیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا، جتنا کثرت سے پڑھے گا اتنا ہی وہ قیامت والے دن حضور کے قریب ہوگا۔ بس اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک کتنی مخلوق ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے، بے بہا مخلوق ہے، اور حضور کہاں تشریف فرما ہوں گے۔ اور جو ہی آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ ایسا سمجھیں کہ ایک قدم حضور کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ تو جیسے جیسے پڑھتے جاؤ گے ایسے قریب سے قریب تر ہوتے جاؤ گے۔ تو درود شریف جو ہے جہاں ہی نہیں، اپنے گھر میں بھی، بلکہ جب بھی آپ رات کو آرام کرنے لگیں، درود شریف پڑھ کر، حاضری لگوا کر، حضور کی خدمت میں تحفہ بھیج کر پھر آرام کریں۔ یہ تو ہمارے بڑے بزرگوں کا کرم ہے، انہوں نے ذکر بھی ایسا ہمیں سکھایا کہ ساتھ درود شریف کا تحفہ ساتھ اٹیچ کر دیا۔ تو میں نے ایک آیت پڑھی ہے چھوٹی سی، کہ جس کا مطلب ہے کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جن کا اللہ تعالیٰ نے تن بھی اور من بھی پاک اور سچا بنا دیا، ان کے ساتھ حکم دیا مان والوں کو، ان کے ساتھ آپ جڑ جائیں۔
تو آج ہم ان لوگوں کی ولیوں کی بات کریں گے، ولیوں کی پہچان کی بھی بات کریں گے کہ ولی سچے کیسے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے اور ان کی شان کیا ہے۔ ان کی بات نہیں میں کر رہا کہ جو خود بخود ہی اپنی ولایت کا چرچا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور خود ہی اپنے آپ کو ولی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو حقیقت میں ولی ہیں۔ ایک ولی وہ ہوتے ہیں جن کو مرید جو ہیں مرید ولی ہونے کی سند دیتے ہیں، لیکن ایک ولی وہ ہیں جن کو مرید نہیں قرآن مجید ولی ہونے کی سند دیتا ہے۔ پیر کے غلاموں کی سند نہیں، اللہ کے کلام کی سند۔ تو ہم آج بیان کریں گے، تھوڑی سی مختصر بات کریں گے کہ سرکار غوث پاک سے لے کر بابا نقیب اللہ سرکار تک ان ولیوں کی شان کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے۔ تو جو میں نے آیت پڑھی ہے سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ پہلی بات کیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، پھر وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، اور پھر صادقوں کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کوئی مشکل بات تو نہیں نظر آتی، اگر مشکل بات ہے تو مشکل کشا کے در پر چلے چلتے ہیں۔ اگر کوئی جو مشکل نظر بات آ رہی ہے تو مشکل کشا کے در پر چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں سے باتیں مشکل ٹل جاتی ہے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بھی بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ جو بندہ نبی اور علی کی غلامی کرے، اس سے بڑھ کر اور کوئی خوش قسمتی بھی نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ اب میرے ہاتھ اٹھتے نہیں اس دعا کے بعد، کہ جب ان کی غلامی ملی ہے تو اس کے بعد کیا دعا مانگے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ ان کی غلامی میں اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی رکھے اور زندگی کے بعد بھی رکھے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی بھی آدمی کو بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ اگر کسی ذمہ دار کی بات کی جائے گی تو اس کے کھاد کے بارے میں بات کی جائے گی تو ذمہ دار کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اگر کوئی بات کوئی میڈیسن کی دوائی کی جائے گی تو ڈاکٹر کے ساتھ تعلق رکھتی ہوگی۔ جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ اگر کوئی کتاب ہے، جیسا ان بچوں نے یہ کاشف اور دوسرے سب لوگوں نے مل کر جہاں درود شریف کے بارے میں کتاب لکھی، اب کتاب کو لے کر ادھر کوئی بکریاں چرانے والا ہو اس کے پاس چلے جائیں، یہ کتاب بڑی اچھی ہے، تو کہے گا یار تمہارا دماغ خراب ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ بکریاں دودھ کیسے زیادہ دیں گی۔ یہ کتاب جو ہے جو کسی عالم کو دکھاؤ، جا کر جو پڑھا لکھا ہے اس کو دکھاؤ۔ جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس تعلق کے ساتھ جا کر بات ہوتی ہے۔ جب بات آئی غوث پاک کی، جب بات آئی نظام الدین اولیاء کی، جب بات آئی داتا صاحب کی، جب بات آئی بابا فرید کی، جب بات آئی بابا نقیب کی، تو پھر ایمان والوں کو پکارا، کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو۔
جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کو پکارا جاتا ہے۔ تو جب اولیاء کرام کی باری آئی تو امان والوں کو پکارا کہ اے امان والو، اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ کل بھی امان والے ہی ولیوں کو مانتے تھے اور آج بھی امان والے ہی ولیوں کو مانتے ہیں۔ تو جو امان والے ہیں کل بھی وہی ولیوں کو مانتے تھے، آج بھی وہی ولیوں کو مانتے ہیں۔ تو یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، امانوں نے ایک بات بڑی کلیئر کر دی، جو بے ایمان ہے، امان والا نہیں ہے، جو بے ایمان ہے وہ ولی کے در پہ آ نہیں سکتا، جو ایمان والا ہے وہ داتا کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا۔ کیونکہ آمنی نے جو آمنو یا ایھا الذین آمنو نے ایک بات کلیئر کر دی ہے کہ جو جو بے ایمان ہے اس کی لاکھ منتیں کرو، جو بے ایمان ہے اس کی لاکھ منتیں کرو، وہ کبھی ولی کے در پر آئے گا نہیں۔ جو ایمان والا ہوگا اس پر 100 سختیاں کرو، وہ کبھی چھوڑ کر جائے گا نہیں۔ کہا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور ماکونو صادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر کوئی بے ایمان ولی کے در پر آ ہی جائے، اگر کوئی بے ایمان ولی کے در پر آ ہی جائے تو اللہ تعالیٰ اتنا کرم کرتا ہے، پہلے اس کو امان دیتا ہے پھر اس کے در پر بھیجتا ہے، پہلے اس کو امان دیتا ہے پھر اس کو در پر بھیجتا ہے۔ دیکھیں وہ غوث پاک کی بات دیکھیں، غوث پاک کے اب تو باتیں مشکل نہیں ہیں یار، مشکل کشا کا نام لیا تو باتیں مشکل نہیں رہیں کہ آسان بات ہو گئی ہے۔ علی کا نام بھی جو ہے دیکھیں، بچوں نے نعرہ لگایا، حق نقیب یا نقیب کا نعرہ لگایا، یا فرید کا نعرہ لگاتے ہیں، یا غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں، یا میرے علی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ جب نعرہ لگاتے ہیں تو یہ جو ہی نعرہ لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ یا غوث اعظم، ہر کوئی فوراً پہچان جاتا ہے یہ بندہ سنی ہے۔ جب کوئی نعرہ لگاتا ہے کہ یا فرید، فوراً پہچان جائے گا کہ یہ سنی ہے۔ جب کوئی نعرہ لگائے گا کہ یا نقیب، فوراً پہچان جائے گا کہ بندہ سنی ہے۔ لیکن یا غوث اعظم کہیں تب بھی پہچان جاتا ہے آدمی، لیکن اب اسی دیوار پر کھڑے ہو کر اس دیوار کو تو گرایا نہیں جاتا۔ علی ہے تو غوث اعظم بھی ہے، علی ہے تو داتا صاحب بھی ہے، علی ہے تو نظام الدین اولیاء بھی ہے، علی ہے تو بابا فرید بھی ہے، علی ہے تو بابا نقیب بھی ہے۔ تو علی جو ہے، علی کو ہم میں نہیں مانتے، علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کا فرمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے بھی تصدیق کی ہے کہ علی جو ہے وہ ولیوں کا سردار ہے۔ اس وقت تک کسی کو ولایت ملتی نہیں جب تک وہ علی کا لنگر
حاصل نہ کر لے، کیونکہ ولایت ملتی ہی علی کے در سے ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بڑے ہی اچھے طریقے کی لائن پر لگا دیا، ہمارا شجرہ ہی وہاں تک جاتا ہے۔ ہمارا جو شجرہ ہے اپنے پیران عظیم سے لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہ تک شجرہ جاتا ہے۔ جب علی کرم اللہ وجہ کے پاس شجرہ چلا گیا تو آگے سٹیپ جو ہے وہ تو حضور کا ہی ہے، علی کا ہاتھ پھر حضور کے ہاتھ میں ہے، تو ہمارا تو شجرہ ہی یہ ہے۔ ہم تو علی کو ماننے والے ہیں، ہم ہی نہیں مانتے۔ حضور کا بھی فرمان ہے، اللہ کے قرآن کا بھی فرمان ہے، عظیم و شان صحابہ کا بھی فرمان ہے، یہ سب لوگ علی کا جو گھر ہے وہ تو ولی بنانے کی فیکٹری ہے۔ تو دیکھیں، میں بات کر رہا تھا کہ جو بے ایمان ولی کے در پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان عطا کر دیتا ہے۔ غوث پاک کے در پر آپ کو سب کو پتہ ہے، ایک دفعہ ایک چور چلا گیا تھا، چور چوری کرنے کے لیے چلا گیا، تو آج کچھ میں اپنے طریقے سے بات بتا دوں مجھے آپ کو۔ ایک آدمی تھا، اس کو کوئی پیر صاحب نہیں ملتے تھے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ میں اس کو پیر مانوں گا جو سب سے پہلے آج مسجد میں کے قریب مسجد میں جائے گا۔ وہ آدمی مسجد کی سیڑھیوں پر جا کر بیٹھ گیا، اور یہی چور جو غوث اعظم پاک کے پاس جا رہا تھا، یہی پہلے وہاں گیا۔ جب وہاں گیا تو اس نے اس کو پاؤں پکڑ لیے، اس نے کہا جی میں نے تو آپ کا مرید ہونا ہے۔ اس نے کہا میں مرید میرا ہونا ہے، میں پتہ نہیں کس نیت سے جا رہا ہوں۔ تو کہا جی میں تو مرید ہونا ہے۔ وہ پاؤں نہ چھوڑے۔ اس نے کہا اچھا تم میرے مرید ہونا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ پھر میرا حکم مانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا چھوڑو میرے پاؤں۔ اس نے پاؤں چھوڑے، اس کا جان چھوٹی، چلا گیا اندر، غوث پاک کے پاس پہنچ گیا۔ تو آپ کو یہ واقعے کا پتہ ہے کہ غوث پاک عبادت فرما رہے تھے تو وہ ایک چھپ میں جو صف تھی اس میں چھپ گیا۔ جب صف میں چھپ گیا تو اتنے میں باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، تو وہ کون تھے؟ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ کہا کہ یا غوث اعظم، فلاں علاقے کا جو کتب ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، اس کی جگہ کو مقرر فرما دیں۔ غوث اعظم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، صبح اذان ہوئے گی، لوگ نماز کے لیے آئیں گے، ان میں سے کسی کو چن کر مقرر کر دیں گے۔ کہا کہ نہیں حضور ایسی بات نہیں، اگر اتنے عرصے میں اس علاقے کی بربادی ہو گئی تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ ملک کو بربادی سے نہیں بچاتے، ملک کو اللہ کا کوئی ولی غوث کتب جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ برقرار رکھتا ہے، اس کی وجہ سے ملک بچتا ہے۔ تو وہ غوث پاک نے کہا کہ اچھا کہ اگر بہت ضروری ہے تو پھر یہ صف میں جو چھپا ہوا ہے اس کو لے لیں۔ اس نے کہا وہی پریشان ہوا کہ بھی میرا تو ان کو پتہ ہے کہ میں جہاں ہوں، پتہ تو خضر علیہ السلام کو بھی تھا۔ جب خضر علیہ السلام گئے تو آپ یقین جانیں یہ بات لوگ نہیں بیان کرتے، خضر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ چور باہر نکل، اس نے کہا کتب صاحب باہر آئیں۔ اس نے چور کو کہا کہ کتب صاحب باہر آئیں، اس کو وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ جب دوسری دفعہ اس نے کہا خضر علیہ السلام نے
کہ کتب صاحب باہر آئیں، تو باہر آ گیا. اس نے کہا جی مجھے جوتے تو مار لیں لیکن اتنی بےزتی تو نہ کریں میری کہ میں تو چور ہوں، مجھے آپ کتب صاحب کہتے ہیں. کہا نہیں، جب آپ اس در پہ آ گئے تو پھر بے ایمان نہیں رہے، پھر آپ صاحب بن گئے. تو جب آدمی در پہ آ جاتا ہے تو صاحب بن جاتا ہے. دیکھیں ہمارے پیر صاحب ہیں سرکار نقیب اللہ شاہ صاحب، جتنے بھی ان کے مریدین ہیں، ان کو جب بھی لوگ بلاتے ہیں تو کہتے ہیں جی کوئی بندہ بھی اس کا نام صاحب لے کر لیتے ہیں. اللہ کہ اگر ان کی ذات دیکھی جائے، کوئی ذات موچی کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اچھی ذات کا راجپوت بھی ہو سکتا ہے، کوئی چودھری بھی ہو سکتا ہے، کوئی رائی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو صاحب کر کے بلاتے ہیں. کیوں؟ اس کا صاحب کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، صاحب اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. جب صاحب اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتے یہ کون ہے یہ کون ہے. جب بھی اس کو بلائیں گے اس کا نام لے کر ساتھ کہیں گے کہ جی کاشف صاحب، کیونکہ صاحب اس میں داخل ہو گیا. تو اس نے کہا کہ جی کتب صاحب باہر تشریف لے آئیں. تو اس نے کہا کہ یار میری اتنی بےزتی تو نہ کرو، جوتے مار لو لیکن مجھے کتب تو نہ کہو. نے کہا نہیں، تم آئی ایسے در پر گئے ہو. جب وہ کہا کہ ڈیوٹی ہے تمہاری فلاں جگہ پر، جب وہ جانے لگا اس کا دل روشن ہو گیا تو غوث پاک نے فرمایا کہ جو مسجد کے پاس بندہ بیٹھا تھا نا اس کو جاتے ہوئے مرید بھی کر جانا، کیونکہ اس کی نیت، اس آدمی کی نیت یہ تھی کہ جو سب سے پہلے ملے گا اس کا مرید ہونا ہے. تو کہا کہ اس کو جاتے جاتے مرید بھی کر جانا. تو میں نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، کہ بس جب امان والے بھی ہیں اور تقوی بھی اختیار کر لیا، اب سچوں کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہوئی بھائی؟ ایک بندہ پہلے امان والا بھی ہو گیا، پھر وہ متقی بھی ہو گیا، پرہیزگار بھی ہو گیا، پھر کہا وما کونوا مع الصادقین، بھائی سچوں کے ساتھ مل جاؤ. کیوں؟ دیکھیں جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو اتنا ہی سنبھال کے رکھا جاتا ہے. اگر باہر ادھر ریت کا ٹرک ڈال دیں تو پڑا رہتا ہے، باہر سڑک پر ہی پڑا رہتا ہے. لیکن اگر انگوٹھی سونے کی ہو نا، بے شک تھوڑی سی تولے کی ہو، ماشا کی ہو، آدھا تولہ کی ہو، جب اس کو رکھیں گے تو پتہ نہیں کتنے لاکروں میں رکھیں گے. جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنا اس کو سنبھال کے رکھا جائے گا. تو یہ جو امان والے ہیں، یہ جو لوگ ہیں تقوی والے ہیں، یہ قیمتی چیز ہے. تو یہ سنبھالیں گے کون؟ جو سچے ہیں، جو من کے بھی سچے ہیں اور تن کے بھی سچے ہیں، پھر ان کے پاس رکھا جائے گا. سب سے قیمتی کیا ہے؟ سب سے قیمتی ایمان ہے. آپ دیکھیں کربلا میں چلے جائیں، کربلا میں جائیں تو ایمان کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے اکبر کو بھی قربان کر دیا، اصغر کو بھی قربان کر دیا اور قاسم کو بھی قربان کر دیا، سب کو قربان کر دیا، کیونکہ کہ قیمتی چیز تھی. قیمتی چیز کو بچانے کے لیے سب کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. تو جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنا ہی اس کی زیادہ حفاظت کی جائے گی. تو اسی لیے فرمایا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر اللہ تعالیٰ امان بھی دے دے، پھر پرہیزگار بھی بن جائے، پھر سچوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. اگر سچوں کے ساتھ نہیں رہو گے تو کسی وقت بھی حملہ ہو جائے گا، وہ چیز گم ہونے کا ڈر ہوگا. تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنے بزرگوں کا ساتھ دے دیا، کرم فرما دیا. یہ تو ان کی مہربانی ہے، ان کی کرم نوازی ہے. تو نہ علی کے نام سے گھبراؤ، نہ غوث پاک کے نام سے گھبراؤ.
جو غوث پاک کو مانتا ہے وہ تو علی کو مانتا ہی ہے. لنگر کھائے بندہ 11ویں شریف کا اور علی کی اولاد کو نہ مانے. غوث پاک تو ان کے پوترے ہیں. لنگر کھائے غوث پاک کا اور دادا پردادا کو مانے نا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو علی کو بھی ماننا پڑتا ہے. تو علی کے بارے میں ایک عام پہلے بھی وہ شعر کہا کرتا ہوں، تو بھول ہی گیا یار. بھول گیا ہوں شعر یار. خیر آ گیا، یاد آ گیا. نفس ہمارا کو مارا، نفس ہمارا کو مارا یا علی کہنے کے بعد. نفس ہمارا کو مارا یا علی کہنے کے بعد، اپنا مقدر سنوارا یا علی کہنے کے بعد. پہلے میں مشکل میں تھا، پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں. پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں. کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.